गरीब कॉन्फिडेंस दिया सर स्टॉक एक्सचेंज। गरीब आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके लगा दे। अच्छा मशवरा अच्छा है वैसे। फिर ये तजवीज़ दी गई कि जनाब आम आदमी को सरमायाकारी करने का मौका मिला है। इकनॉमिक इस्तेकाम की बड़ी बात की। ये वो तमाम लोग हैं अगर ये चाहें तो इकनॉमिक इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम करने के लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो इक्तिसादी इस्तेकाम के बारे में ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगती है। बिजनेस फ्रेंडली बजट, एक्सपोर्ट बढ़ा दी जाए, जीएसटी को कम करो, कौन कम करेगा? कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम करो। कॉस्ट ऑफ एनर्जी आपको भी पता है कि इस मौके पे कम नहीं हो सकती है। आप कहते हैं कि काइबर रेट तो ऑलरेडी कम हो गया और इससे ज़्यादा कम होना मुमकिन नहीं है। आइए ज़रा किसान की तरफ आते हैं। अहम फसलें बिल्कुल तबाह हुई हैं। कपास की पैदावार में इस साल 30.7% की कमी हुई है, 30.7%। और जो ज़ेर रकबा काश्त होता है कपास का उसमें 15.7% कमी हुई है। आगे चलें, कपास के बाद गंदम जो जिससे हम रोटी खाते हैं और हम कहते हैं हम 6 रुपए की रोटी बेचेंगे, 8 रुपए की नहीं बेचेंगे, 10 की नहीं बेचेंगे, उस गंदम की पैदावार में 8.9% कमी हुई है। और याद रहे कि ज़राअत वो सेक्टर है जो जीडीपी का 23 से 24% तक का है और रोज़गार में 37% का हिस्सेदार है। इसका जो हशर हुआ है वो आपके सामने है और सारे का सारा मलबा आप डाल रहे हैं मौसमियात पे। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि कपास की पैदावार जो कम हुई 30.7 और गंदम में जो 8.9 की कमी आई, इस दौरान जिस दौरान ये ज़ेर काश थी, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाइमेट चेंज आ गई? क्या टेम्परेचर इतना राइज कर गया? क्या इतनी बारिशें हो गई? क्या इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई? लेट अस बी फ्रैंक विद ईच अदर। सिर्फ हर चीज़ को माहौलियात पे मत डाल दिया जाए। देखा जाए जब आपके पास अच्छा सीड नहीं है, आपके पास जो खाद है वो जेली है, जो दवाइयाँ स्प्रे करनी है हमने पेस्टिसाइड की वो 2 नंबर पे हैं, तो फिर तो नतीजे यही होंगे। और आपने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि मैं ये भी कहता हूँ जो किसान कार्ड है ये कुछ सरकारी मदद नहीं है, ये किसानों को कर्जे में और डुबोने का तरीका है। मतलब जो किसान कार्ड आप मुझे दे रहे हैं, आप मेरी मदद नहीं कर रहे, उसके ऊपर आप मुझसे वसूल कर रहे हैं सूद। मैं और प्रॉब्लम में जा रहा हूँ। ट्रैक्टर को कम करने की ज़रूरत है, आप ट्रैक्टर की जो कीमत है वो कम नहीं कर रहे। बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जिस पे मैं आपसे आप कह रहे हैं पॉलिसीज ज़राअत फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं। और देखो अपना आयशा, मैं ये साफ बता दूं कि जो जीडीपी की आप बात बहुत करते हो और अभी ये बहुत सारे दोस्त हमें जीडीपी की तरक्की की बातें बहुत करेंगे, 23 से 24% जो जीडीपी है वो रोज़गार में 37% हिस्सेदार है। और ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह नहीं, एक सेकंड प्लीज, कंपेरिजन नहीं, ब्रेक पे जरूर जाइएगा। मैंने वो बोलने और किसान ना बोले, किसान को आप बोलने नहीं देते, ना बोलने दीजिए, ठीक है, ब्रेक पे चले जाइए। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं वहाँ जो कॉन्फिडेंस और ग्रोथ है वो उसको लेकर कुछ सवालात कर रहे हैं, वो श्योर नहीं है जिस श्योरिटी पे आप खड़े हैं। रद्द-ए-अमल देंगे इस पे? देखिए, बड़ी मादरत के साथ इफ्तिखार साहब उन बहुत सारे लोगों में शामिल हैं जिनको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और उनका अपना परसेप्शन है। ज़ाहिर है वो बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ बड़ा क्लियरली बताता चलूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। छोटे पोर्टफोलियो के साथ भी, छोटी रकम के साथ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज वो सेक्टर है जो सबसे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां 100% वाइट कैपिटल के साथ काम होता है। ये बातें वो लोग करते हैं कि जो ब्लैक कैपिटल के साथ, ग्रे कैपिटल के साथ काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई एवेन्यू नहीं मिलता कि ज़मीन खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई फला खरीद लिया। जी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस बात की गमाज़ी करती हैं कि इसमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से
اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے اویئرنیس کیمپین اور اسکیم چلانی پڑے گی. ان کو مؤثر طریقے سے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ اس میں انویسٹمنٹ کے کیا فوائد ہیں اور اس سے ملک کی ترقی میں, اکنامک ایکٹیویٹی میں کیا اثر اندازی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں اس پہ چنائی صاحب آپ کی اسی پوائنٹ پر افتخار صاحب آپ نہیں سمجھتے جو چنائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گروتھ دکھی ہے اسمال انویسٹر اس کے اندر آیا ہے, کانفیڈنس ہے, وہ کہہ رہے ہیں آرگنائزڈ سسٹم ہے جس باعث یہ سب کچھ ہے, ابھی بھی آپ کو کوئی اس پہ شک ہے؟ میں احمد چنائی صاحب سے کوئی براہ راست بحث میں اپنے آپ کو الجھانے کو تیار نہیں. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا, جنہوں نے سننا تھا سن لیا. چلیں جی, مطلب ہے کہ ان کا پوائنٹ اپنی جگہ پہ کسی حد تک یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ ایک اسمال انویسٹر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, کوشش کریں لوگوں کو سمجھائیں, لیکن میرا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہو گیا. افضل حمید صاحب, جب آپ آنے والے سال کی جب بات کرتے ہیں اس کے اندر یہ فرمائیے گا کہ ایکو سسٹم, کیونکہ اس کے ساتھ 40 سے زائد اور بہت سی انڈسٹریز جڑ جاتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر, اور جب آپ اس کے بلڈر اینڈ ڈیولپرز کو ساتھ ملا لیا جائے, آپ کے خیال میں اس کا ایکو سسٹم اتنا آرگنائزڈ اور اسٹرانگ ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو اگر براڈ کرنا ہو تو وہاں بھی اتنا ہی سپورٹیو رہے گا یہ گورنمنٹ کے لیے آپ کا پورا نیٹ ورک؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا کام جو ہے نا عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو بجٹ میں ظاہر ہے ہم اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دوسری بات جو سوال آپ نے کیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے الائڈ انڈسٹری کی بات کی ہے, تو میں الائڈ انڈسٹری جو ہے نا اس وقت دیکھیں, جب تک آپ کو ابھی بھی ہمارے دوسرے ایک ساتھی بات کر رہے تھے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت ہائی ہے. اچھا, جب آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دیں گے نا, تو وہ جو الائڈ انڈسٹری جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ 60-70 انڈسٹری ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ اس وقت بھی جو ہے وہ 50% سے کم اس پہ چل رہی ہے مینوفیکچرنگ پہ, یعنی کہ وہ جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں وہ 50% سے کم پہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کو بجلی مہنگی مل رہی ہے, ان کو گیس مہنگی مل رہی ہے, ان کو پانی پیسوں سے مل رہا ہے اور مہنگا مل رہا ہے, ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس. تو اس ساری صورتحال میں جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہائی ہوگا تو وہ کیسے اپنی پروڈکشن, اور پلس یہ کہ جب ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری, بلڈر ڈیولپر بزنس اپنی اس پہ پیس کے اوپر نہیں چل رہا ہوگا تو یقیناً وہ انڈسٹری بھی نہیں چلے گی. دوسری بات, میں ایک اور بھی بات ہی کہتا ہوں کہ ایگریکلچر انڈسٹری کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری, ریل اسٹیٹ بزنس جو ہے, بلڈر ڈیولپر بزنس, وہ سیکنڈ انڈسٹری ہے جو سیکنڈ جاب پرووائڈر ہے. تو آپ ایک طرف ابھی افتخار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایگریکلچر پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس وقت سمجھ لیں کہ تمام اس کی جتنی بھی کراپس ہیں وہ پچھلے سال جو ہے اس کی بہت کم پرسنٹیج ہوئی, اور ابھی اقتصادی سروے میں بھی یہی بات بتائی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرالل اگر آپ اگر چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو, کیونکہ ہمارے ساتھ وہ آدمی جڑا ہوا ہے, اگر وہ ان اسکل اور اسکل لیبر ہمارے ساتھ دونوں طرح کی جڑی ہوئی ہے, یعنی کہ اگر کسی کو کوئی کام نہیں بھی آتا تو وہ ہمارے ساتھ آ کے کام شروع کرتا ہے تو وہ پہلے دن 1500-2000 روپے کی دہاڑی کے اوپر اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری کے اندر ایک اور بڑا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی آدمی 1-2 سال کام کر لیتا ہے تو وہ ایک طرح کا اسکل لیبر بن جاتا ہے, اور وہ اس کی ایک طرح سے وہ جو اب ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں وہ پھر ہمیں ریمیٹنس یہاں بھیجنا شروع کر دیتا ہے. اور تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری الائڈ انڈسٹری کو اگر آپ فل سوئنگ کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو, ریل اسٹیٹ بزنس کو آپ کو ریلیف دینا ہوگا ٹیکس میں بھی, اور خاص طور پہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیکسز میں بھی نا اوور لیپنگ بہت زیادہ ہے, تو جب تک اس اوور لیپنگ کو آپ ختم نہیں کریں گے, اور وہ سارے ٹیکسز ہم چونکہ براست جو ٹیکس آپ ہم سے لے رہے ہوتے ہیں وہ اگلے مرحلے پہ وہ ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہے نا اس ٹیکس کا تعلق بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ الائڈ انڈسٹریز بھی چلانا چاہتے ہیں اور عام آدمی کو ریل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور دیکھیں اگر ہم اس میں اپنے اطراف کی بھی مثال لیں تو دیکھیں دبئی جو ہے اس وقت جو ہے وہ 99% جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ چل رہا ہے, تو اس کی ریل اسٹیٹ سیکٹر کی گروتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہو گیا افضل حمید صاحب. زیغم صاحب, یہاں پر اب جو بات ہو رہی ہے سبھی سیکٹرز کو ریلیف چاہیے. وہ ایگریکلچر ہے تو کاسٹ آف ڈوئنگ پروڈکشن ان کو چاہیے کہ وہ آسان ہو جائے, یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جانی چاہیے, اوور لیپنگ آف ٹیکسز کم ہو جانے چاہیے کہ آپ ایک ٹیکس لیں اور آسان طریقہ کار ہونا چاہیے. حکومت نے آنے والے سال کے لیے جو اپنا ٹیکس بجٹ کا ٹیکس کا ہدف رکھا ہے آمدن کا, وہ 14 خرب 2 ارب ہے. گزشتہ سال نہیں اکٹھا کر پائی ہے گورنمنٹ. آپ کے خیال میں ڈیجیٹائز کرنے جا رہی ہے اکانومی کو, ٹیکس کا ہدف یہ رکھ لیا ہے, ریلیف سب کو چاہیے, کیا گورنمنٹ کے ٹارگٹس آسان ہیں؟ کیا ہدف حاصل کر لیں گے؟ اور یہ جو ڈیجیٹائز اکانومی ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیش کو کم کیا جائے, یہ سہولت رہے گی, آسانی رہے گی ہمارے سسٹم کے اندر؟ دیکھیں عائشہ, ٹارگٹ کو اچیو نہیں کیا لیکن ٹیکس میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. 26% کی گروتھ ایسی صورت میں جب آپ کی انفلیشن صرف 5% تھی,